السلام علیکم جی۔ جیسے جیسے انتخابات قریب آتے چلے جا رہے ہیں ویسے ویسے عمران احمد خان نیازی اور اس کے متعلقین جو ہیں ان کی پھڑپھڑاہٹ کے اندر، ان کی بے چینی کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ گزشتہ 48 گھنٹوں کے درمیان پشاور اور KPK کے مختلف جگہوں کے اوپر 4 حملے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک حملہ جو ہے وہ جمعرات کی صبح ہوا ہے جس میں 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود کہ الرٹ تھا اور دونوں حملہ آوروں کے بارے میں اطلاع مل چکی ہوئی تھی اور پولیس نے اس کو ڈیفیوز کیا، انڈو کیا، اگر وہ وہاں سے گزر جاتے تو اس کے نتیجے کے اندر بہت بڑی تباہی آ سکتی تھی، لیکن پولیس نے انہیں بر وقت روکا اور 2 پولیس والوں نے اپنی جانیں قربان کی، شہادتیں پیش کی، اور یہ بدبخت جو ہیں ان کو وہاں پہ روک لیا گیا یا محدود کر لیا گیا اور نقصان محدود ہوا۔ 2 شہادتیں ہیں، 7 زخمی ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے اگر ہم پچھلے ہفتے میں جائیں تو 2 حملے ہوئے ہیں یوب کے اندر چھاؤنی کے اوپر، اور یہ کل جو ہے وہ رینجر کی ایک پولیس کے پاس خودکش حملہ کیا گیا تھا اور اس خودکش حملے کے نتیجے میں 7 رینجرز اہلکار جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو اگر اس کو 48 گھنٹے میں گنا جائے تو یہ تقریباً کوئی 4 حملے بنتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا کیوں ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ فلسفی میں نے آپ سے عرض کر دی تھی کہ جیسے جیسے انتخابات قریب آ رہے ہیں اور یہ بات جو ہے اب کور کمانڈر کی میٹنگ میں بھی طے ہو گئی کہ سیاسی قوتیں اگر کہتی ہیں کہ انتخابات نومبر میں کروانے ہیں تو انتخابات نومبر میں ہی ہوں گے، ہم ان کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے پابند ہیں۔ جیسے ہی کور کمانڈر میٹنگ کی یہ بات باہر آتی ہے تو اس کے بعد ایک تڑفڑی مچ جاتی ہے عمران احمد خان نیازی کو اور اس کے متعلقین کو۔ اور یہ جو TTP ہے یہ عمران احمد خان نیازی کا ایک آف شوٹ ہے۔ یہ کرائے کے قاتل ہیں، یہ کرائے کے ڈنگر ہیں، ان کو یہ گدوں کو جو بھی کرائے کے اوپر لے لے یہ اس کا مال ڈھونا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کرائے کے قاتلوں کو عمران احمد خان نیازی اور اس کے فورن سپانسرڈ نے ہائر کر لیا ہوا ہے۔ دا مومنٹ کور کمانڈر میٹنگ ختم ہوتی ہے اور اس میٹنگ کے اندر ہونے والی باتیں سرکاری طور پہ اور غیر سرکاری طور پہ باہر آتی ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہونے جا رہے ہیں، تو الیکشن کا بھگوڑا جس کے تمام پالتو چمپو جو ہیں آپ کو کمنٹ کریں گے کہ الیکشن کرواؤ، پھر لمحہ موجود میں وہ آپ کوئی پوسٹ کریں نا تو نیچے آ کے کہیں گے، آپ کسی گروپ میں نیچے آ کے کہیں گے پھر الیکشن کروا دو، تو الیکشن کرواؤ عمران خان جیت جائے گا۔ بیسیکلی اسے پتا ہے کہ وہ ہار رہا ہے، کیونکہ خاکسار کا قول خاکسار لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ عمران احمد خان نیازی جو دوسروں کو کہتا ہے کہ وہ انتخابات سے بھاگ رہے ہیں، دراصل عمران احمد خان نیازی خود انتخابات سے بھاگ رہا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر باجوہ کی جگہ پہ نہ ہوا اور فیض کی جگہ پہ نہ ہوا تو میری اوقات تو مبلغ 1 سیٹ کی تھی جو کہ مشرف نے بھیک میں دی تھی، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل اوقات موصوف کی 1 قومی اسمبلی کے نشست کی تھی، وہ بھی مشرف نے بھیک میں دی تھی، مخالف کینڈیڈیٹ کو اغوا کروا کے پھینٹ لگوا کے ادھر ادھر کروا کے، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو اس کو اپنا وہ والا انجام نظر آتا ہے۔ چلے سوشل میڈیا کے اوپر تو اس نے جو قائم رکھی ہوئی ہے اپنی جعلی قسم کی مقبولیت، جس کا بھرم آج کل جو ہے وہ اندر سے کھولا جا رہا ہے۔ اندر کا ماسٹر تھا نا ڈاکٹر فرحان ورک، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر فرحان ورک صاحب جو ہیں وہ اپنا، میرا تو خیر بھائی وہ برخورداروں کی طرح ہے، میری بہت عزت کرتا ہے۔ جب وہ PTI میں ٹاپ کے اوپر تھا، ٹھیک ہے، اس وقت بھی جب میں اسے کہتا تھا کہ یہ تمہارے پالتو مجھے گالیاں بک رہے ہیں تو وہ کہتا تھا دادا بس ختم ہو گیا، اب آپ کو گالیاں نہیں پڑیں گی، اور واقعی نہیں پڑتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ وہ شرم ہی آ کرتا سی یار تھوڑا جا ڈاکٹر جڑا ہے نا۔ اور میں نے بھی آپ کو دیکھا ہوگا کہ میں ڈاکٹر فرحان ورک کا کبھی بھی طنزیہ ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے، آج بھی نہیں کہا رہے۔ ڈاکٹر فرحان ورک میری ذات کی حد تک بہت ہی مؤدب رہا ہے اور
کبھی اس نے بدتمیزی نہیں کی. ایک دو دفعہ سوشل میڈیا پہ ڈائریکٹ ہوا ہے, میں نے اس کو شکایت لگائی ہے کہ یہ تمہارے لوگ میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں. اس نے کہا جی نہیں ہوگا, اور اس کے بعد نہیں ہوا. حالانکہ وہ اس وقت پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کو ہیڈ کر رہا تھا, یا ایک بڑے سیگمنٹ کو ہیڈ کر رہا تھا. میں ان کے کرٹک اور نشانے کے اوپر ہوتا تھا, اس کے باوجود بھی میرے ساتھ وہ بدتمیزی نہیں ہوئی جو ڈاکٹر ارسلان بیٹے کے بعد جو, اور یہ اظہر وٹوانی کے بعد جو ہوئی ہے نا, وہ تو تمام حدود ہی کراس ہو گئی نا. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہیں رنڈی ان منڈی کا ٹرینڈ چلانے والی یہ جو پنکی پیرنی جو ہے, بلکہ اس کا اور بھی کوئی نام دیا جانا چاہیے, ہیں پنکی کالی جادوگرنی, یہ اس کے الفاظ ہیں نا. اس نے مریم نواز شریف کے لیے جب وہ منڈی بہاؤالدین میں جلسہ کرنے گئی تھیں تو پنکی پیرنی کے کہنے کے اوپر ڈاکٹر ارسلان خالد نے رنڈی ان منڈی والا ٹرینڈ چلایا تھا. میں نے کہا کہ پٹواریوں کو یاد دلواتے رہنا چاہیے, شاید ان کی غیرت سو نہ جائے, تو ان کی غیرت کو ہلکا ہلکا جگاتے رہنا چاہیے. شیر کو ایسے کر کے جگایا جائے نا تو پھر وہ بڑا خوفناک ہو کے اٹھتا ہے. اب ایسے کر کے جگانے کی ایک تصویر ہے بڑی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل, وہ آپ نے دیکھ لینی ہے کہ ایسے کیا جائے اور کہاں کیا جائے, یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے. تو شیروں کو اٹھایا جائے نا جی, پٹواریوں کو اٹھایا جائے. تو لیکن یہ اتنے ڈاکٹر فرحان ورک صاحب جو ہیں, میں تو اب صاحب ہی کہوں گا یار, میرے ساتھ تو اس کا عزت کا معاملہ. تو ڈاکٹر فرحان ورک صاحب جو ہیں وہ اپنا, بلکہ میں تو ایک گال دسا, کئی دفعہ میرے پاس کچھ لوگ سفارش بھی لے کے آئے کہ آپ ڈاکٹر فرحان ورک کو کہہ دیں. میں کیا کوئی نہیں ویسے, لیکن یار وہ سنا ہے آپ کی عزت کرتا ہے اور آپ کی بات مانتا ہے. میں نے نہیں کہا کیونکہ وہ ان کا مطالبہ بڑا نامعقول تھا. بھی میدان چ لڑو تسی, میں کیوں نہیں کہاں کہ تہاڈے نال ذرا ہاتھ ہلکا کرے. تو خیر, ڈاکٹر فرحان ورک نے جو ہے عمران احمد خان نیازی کی سوشل میڈیائی مقبولیت کا بھرم جو ہے اس کو ہوا میں اڑا کے رکھ دیا. ٹھیک ہے. اور وہ بتا رہا ہے کہ کس طرح جعلی طریقے سے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر فالوئنگ لی جاتی ہے, ویوز لیے جاتے ہیں, اور پھر اس کو پی ٹی آئی کے ٹرولز جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 10 لاکھ لوگ عمران خان کو سن رہے تھے, وہ کہنا 10,000 روپے خرچ کرو تو 20 لاکھ سن لیں گے. وہ اس طرح کی باتیں بتا رہا ہے اور کر کے دکھا رہا ہے. لیکن میرا آج کا یہ موضوع نہیں ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے, اور اس کے جتنے بھی انوسار ہیں وہ سرگرم ہو چکے ہیں. اور سب سے پہلے انہوں نے ایڈوانس پارٹی ان کی جو ہے وہ ٹی ٹی پی ہے, اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ کے پی کے مختلف علاقوں کے اندر سرگرم ہو چکی ہوئی ہے. پشاور کے علاقے کے اندر گزشتہ 48 گھنٹوں میں 4 حملے ہوئے ہیں, اور ان 4 حملوں کے اندر 9 افراد شہید ہوئے ہیں ہماری فورسز کے, پولیس اور رینجرز کے, اور تقریباً 18 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں, اور بلکہ 28 کے قریب زخمی ہوئے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ایک فل فلیج وار لانچ کر دی گئی ہے پاکستان کے خلاف تحریک طالبان افغانستان کی سرپرستی میں ٹی ٹی پی کی طرف سے. اور ٹی ٹی پی کو اس دفعہ ایڈوانٹیج کیا ہے کہ ان کے پاس امریکنز کا چھوڑا ہوا اسلحہ محفوظ ہے, اور جو ہے وہ اس اسلحے کو استعمال کرتے ہیں. جدید ترین اسلحہ ہے, اس میں نشانے کے خطا جانے کے امکانات بھی کم ہوتے ہیں, اور سٹینڈ بائی ویپنز بھی اس میں استعمال ہوئے ہیں, اس کے بھی نشانات ملے ہیں. سٹینڈ بائی ویپن جو ہوتا ہے وہ اکھاں والا بم ہوتا ہے. آپ بم ہوا میں چھوڑنے سے پہلے اس کے اوپر جو ہوتا ہے اس میں فیڈ کر دیتے ہیں, وہ پرسائزلی جا کے تو اس جگہ پہ لگتا ہے جہاں پہ آپ لگانا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ امریکن افغانستان کے اندر استعمال کرتے رہے ہیں اور ان کو چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں. بہرحال آپ نے اور میں نے اس حوالے سے نہ صرف محتاط رہنا ہے بلکہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے سرگرم بھی رہنا ہے. کوئی مشکوک فرد آپ کو ملے, نظر آئے اس طرح کا, تو اس کی فوری طور پہ اطلاع بھی دینی ہے. الیکشن عمران احمد خان نیازی صاحب نومبر میں ہی ہوں گے. آپ جتنے مرضی ہاتھ پاؤں مار لیں, الیکشن تو نومبر میں ہونے جا رہے ہیں, اور پروپیگنڈا جتنا مرضی کر لیں, اپنی ٹیم کو جتنا مرضی انلیش کر دیں, آپ جتنا مرضی بھاگ لیں, نہ اس دفعہ باجوہ ملے گا, اس کی جگہ پہ حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی.
اور دوسرا جو ہے اب ایک اور ہے عمران احمد خان نیازی کے پاس سہارا، اور وہ یہ ہے کہ محرم آ گیا، اور محرم کے جو 9-10 کی تاریخ ہوتی ہے وہ بڑی یہاں پہ تعزیے نکلتے ہیں، پاکستان کی مختلف علاقوں میں سڑکوں پہ ہوتے ہیں، اور چونکہ اہل تشیع کی ایک شرپسند اور تقریب کار حصہ جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی کا پولیٹیکل پارٹنر بھی ہے، وہ زمان پارک کے باہر پولیس کے اوپر جو پیٹرول بم پھینکے گئے تھے، وہ ایک آنکھ والا پنڈی سے آیا تھا بدماش مولوی، وہ اس بمباری کے اندر بھی ملوث رہا ہے۔ تو اس لیے یہ 9-10 محرم جو ہے ان دنوں کے اندر، اب میں آپ کو باقاعدہ اپنے انالیسس کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، اطلاع بھی ہوگی لیکن انالیسس یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں اس 9 اور 10 محرم کو بڑا کارنامہ کرنے کی ان صاحب کے ذریعے، وہ جن کی ایک آنکھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے ذریعے، اس دجال کے ذریعے آپریٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے بڑا سینسٹیو موقع ہوتا ہے، اس موقع کے اوپر اگر کوئی آگ شاگ لگائی جائے تو پھر قابو نہیں آتی، تو وہ اس طرح کی آگ لگانے کا فل فلیج ارادہ رکھتے ہیں، اور یہ ایک آنکھ والا دجال جو ہے یہ ان کا ہینڈز ان گلوز ہے۔ اب دیکھیں ادارے جو ہیں اس کو کیسے ناکام بناتے ہیں۔ امید اب ان کی یہی ہے کہ ملک کے اندر کوئی انارکی پھیل جائے اور کسی طرح سے الیکشن ملتوی ہو جائے۔ عمران خان، الیکشن تو ملتوی نہیں ہونے جا رہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔